اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام و صد عقیدت و احترام پیش کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے فہم دین کورس کے درس کا موضوع ہے علماء حق نہ جھکنے والے نہ بکنے والے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کے جو حقیقی مقام ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، بعد میں انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے اپنے دور میں تشریف لاتے رہے اور تمام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، کسی نے نبی بن کے اپنی نبوت کا پرچار کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ سلسلہ ختم فرما دیا، تو آپ آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد یہ صورتحال کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے یہ ڈیوٹی علماء حق کی ہے کہ وہ ہر دور کے اندر حق گوئی کرتے رہیں گے، قرآن و سنت کے مطابق احکام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ جتنا کسی کے پاس علم ہوتا ہے اتنا اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی موجود ہوتا ہے، اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اسی بنا پہ قرآن پاک کے اندر یہ ذکر کیا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جز نیز کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء ہی۔ تو علماء وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں، ان کے دل کے اندر خشیت ہوتی ہے، تو جتنا کسی چیز کے بارے میں معلومات ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اس حوالے سے وہ ساری احتیاطیں بھی برتتے ہیں۔ تو اس بنا پہ سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علم انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو یہ عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ تو کون سی وراثت کے مالک ہیں؟ جو علمی وراثت ہے اس کے مالک ہیں۔ تو جیسے انبیاء کرام علیہ السلام نے ڈیوٹی دی اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، تو جو علماء حق ہیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو سمجھتے ہیں، پھر اس کا آگے پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی فتنے پھیلتے ہیں، جب بھی برائیاں پھیلتی ہیں، جب بھی قرآن و سنت کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس کے خلاف بولنے والے علماء حق ہی ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، حدیث پاک ہے، یہ الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 308 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او قال البدع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فتنے پھیلیں گے، زہر ہوں گے، یا شریعت کے خلاف معاملات پھیلیں گے، شریعت کے خلاف معاملات لوگوں کے اندر زہر ہوں گے، فرمایا کہ اس وقت علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ،
عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اپنے علم کے ذریعے ان چیزوں کو رفع دفع کرے اور ان کی تردید کرے، ان کا رد کرے، ان کی مخالفت کرے، علمی دلائل کے ذریعے سے ان چیزوں کہ مخالفت کرے۔ تو علمی دلائل کی دنیا کے اندر آ کے یہ فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے اور لوگوں کے اندر جو برائیاں، جو فتنے پھیل رہی ہیں تو ان کے خلاف قرآن و سنت سے دلائل دے اور لوگوں کی اصلاح کرے۔ اور فرمایا کہ اگر اس وقت عالم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جو عالم اس وقت یہ کام نہیں کرے گا، اس کے پاس علم ہوگا، اس کے پاس صلاحیت ہوگی، ان چیزوں کی مخالفت کر سکتا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اس کے باوجود وہ چپ رہا، خاموش رہا اور اس نے ان چیزوں کے حوالے سے اپنے علم کا اظہار نہیں کیا، فرمایا کہ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اگرچہ عالم ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عالم پہ اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ کس عالم پہ؟ جس کے پاس علم تو تھا، لوگ گمراہ ہو رہے تھے، لوگ برے راستے پہ چل رہے تھے، لوگ برائیوں کے اندر مبتلا ہو رہے تھے، ان کے اندر فتنے پھیل رہے تھے، اور عالم یہ دیکھتا رہا اور چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اس کے اندر صلاحیت بھی تھی، اپنے علمی دلائل کے ذریعے سے ان چیزوں کا رد کر بھی سکتا تھا، مخالفت کر بھی سکتا تھا، لیکن وہ چپ رہا، تو فرمایا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، وہ عالم اگرچہ عالم ہے، قرآن کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، وہ فرض پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کی اللہ تعالیٰ فرض قبول کرے گا، نہ اس کے نفل قبول کرے گا۔ اس بنا پہ علماء حق کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب فتنے پھیلیں، جب خلاف شرع معاملات پھیلیں، وہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تاکہ لوگ جو صحیح راستہ ہے اس پہ چل سکیں اور برے راستے سے بچ سکیں، اور جو صحیح راستہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، اس راستے پہ چل سکیں۔ اب اس حوالے سے علماء حق نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ مصر کے اندر سلطان العلماء، یعنی کہ علماء کے بادشاہ، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم گزرے، اور مصر کے اندر انہوں نے جامع مسجد کے اندر ایک فتویٰ سنا دیا۔ وہ فتویٰ بہت عجیب قسم کا تھا اور بہت سخت قسم کا، زہری طور پہ تھا۔ انہوں نے یہ فتویٰ سنایا کہ جو مصر کا حاکم ہے، مصر کا بادشاہ ہے، اور پورا عملہ ہے، صدر سے لے کے گورنر تک جو پورے کا پورا عملہ ہے، یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ غلام ہیں، اور جو غلام ہوتے ہیں تو وہ حکومت نہیں کر سکتے۔ اسلام کے اندر غلام یہ کافروں کے ساتھ جنگ ہو اور پھر ان کے جو بندے قید کر کے مسلمان لے کے آئیں، مسلمانوں کے قبضے کے اندر آئیں، وہ غلام ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ غلام تھے، اگرچہ مسلمان ہو گیا، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، لیکن ان کے مالک نے ان کو آزاد نہیں کیا تھا۔ اور پھر شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو غلام ہے وہ کوئی کام تصرف نہیں کر سکتا، مطلب اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جو بھی کام کرے گا وہ درست نہیں ہوگا، نہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، نہ تصرف کر سکتا ہے، نہ معاملات کے اندر عمل دخل کر سکتا ہے۔ تو غلام کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان معاملات کے اندر عمل دخل نہیں دے سکتا۔ تو شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے یہ حکومت کے اندر ہیں، ان کو آزاد نہیں کیا گیا تھا، یہ اسی طرح غلام ہیں، ان کا حکومت کرنا جائز نہیں ہے، اور پھر ان کو یعنی بیچا جائے، اور پھر بیچا جائے تو جو خریدنے والا ہے پھر ان کو آزاد کرے گا، جب ان کو آزاد کرے گا پھر یہ حکومت کرنے کے قابل بنیں گے، جب آزاد ہو جائیں گے، اس کے بغیر یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ فتویٰ سنا دیا گیا مصر کے اندر۔ جب یہ فتویٰ سنایا گیا تو حاکم جو وقت کے تھے، بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف فتویٰ آیا ہے، لہٰذا ہم اس فتوے کو تسلیم نہیں کرتے، یہی ہوگا کہ ہم عز الدین بن عبد السلام ہیں، اس کے بات کی طرح توجہ ہی نہیں کریں گے، اور لوگوں کو بھی کہیں گے کہ اس کی بات کی طرح توجہ نہ کرو، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حکومت اور وقت کے حکمران وہ میری بات کی طرح توجہ
نہیں کر رہے، آپ نے کہا کہ میرا اس علاقے کے اندر رہنا جائز ہی نہیں ہے۔ جب ایسی صورتحال ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور حاکم وہ بنے ہوئے ہیں جو غلام ہیں، حکومت کے اہل بھی نہیں ہیں، تو لہذا اس علاقے کے اندر میرا رہنا جائز نہیں۔ وہ سامان باندھتے ہیں اور کرائے پہ سواریاں لیتے ہیں، اپنی مستورات عورتیں ہیں ان کو سواریوں پہ بٹھا کے وہاں سے جانے لگے کہ میں شام جاتا ہوں۔ آپ نے وہاں سے سفر کرنا شروع کیا، اپنی سواریاں گھر والے افراد کو لیا۔ جب علاقے والوں نے دیکھا کہ شیخ اس علاقے سے جا رہے ہیں، اور جا بھی کیوں رہی ہے، دین کی خاطر جا رہی ہے اور اسلام کے حکم کی خاطر جا رہی ہے، تو جتنے شہر والے تھے جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اگر شیخ یہاں نہیں رہیں گے تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ وہ تمام کے تمام سلطان العلماء کے ساتھ چل پڑے، انہوں نے گھروں کو خالی کر دیا، تمام علاقے والے ان کے ساتھ پیچھے چل پڑے کہ جہاں شیخ جائیں گے ہم بھی وہیں پہ جائیں گے۔ اب تمام کے تمام شیخ کے پیچھے ہیں، اور وقت کے حاکم کو بتایا گیا کہ صرف چند بندے شہر کے اندر رہ گئے، باقی سارے کے سارے جا رہی ہیں، سارے اس علاقے سے جا رہی ہیں، صرف چند بندے موجود ہیں، تو کیا تم دیواروں پہ حکومت کرو گے؟ تم نے کس پہ حکومت کرنی ہے؟ لوگ تو سارے کے سارے جا رہی ہیں۔ جب حاکم کو، بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ شیخ کے ساتھ جو عالم حق ہے اس کے ساتھ سارے بندے جا رہی ہیں، انہوں نے شہر کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ بادشاہ گھبرایا، وہ پریشان ہوا، فوری طور پہ نکلتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، شیخ کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ تم واپس آؤ، جیسا تم کہو گے ہم اس کے مطابق کریں گے۔ اب وہ معاملہ کس کا تھا؟ اس وقت نہ روب چلتا تھا، نہ دبدبہ چلتا تھا، اس وقت صرف لوگوں کے ذہنوں کے اندر اگر کسی کی محبت تھی تو وہ دین کی محبت تھی، اسلام کی محبت تھی، دولت کی محبت نہیں تھی، مال و دولت اس کے پیچھے بھاگنے والے نہیں تھے کہ اس کا روب ہے، اس کا دبدبہ ہے، اس کے پاس امیری ہے، اس کے پاس سرداری ہے، اس کے پاس حکومت ہے۔ وہ نہ تو مال و دولت کو دیکھتے تھے اور نہ ہی روب اور دبدبے کو دیکھتے تھے، ان کے ذہنوں کے اندر اگر چیز تھی تو صرف اور صرف دین اور اسلام تھا۔ اس کی خاطر وہ کہتے تھے کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایسا دور تھا، ایسی صورتحال تھی اس وقت، یہ چیزیں مال و دولت کی طرح لوگوں کی اتنی توجہ نہیں تھی، وہ چلتے تھے تو دین کی طرف ہی چلتے تھے اور دین کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ چلتے تھے۔ اب شیخ عز الدین ہیں، ان کے پاس مال و دولت کیا تھا، ان کے پاس حکومت کیا تھی، ان کے پاس سلطنت کیا تھی؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ادھر بادشاہ ہے، سارا کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن لوگوں نے بتا دیا کہ یہ دنیا ہے، نہ ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اگر حقیقی طور پہ انسان کے کام آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ اس بنا پہ وہ جب سارے چل پڑے اور وہ حاکم گیا، بادشاہ گیا، اس نے شیخ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ آپ واپس آئیے، جیسا آپ حکم کریں گے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اب وہ شیخ واپس آئے، گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اب اس طرح کے حاکم بھی ہوتے ہیں جو منافقت سے کام لینے والے ہوتے ہیں، اس نے اس طرح کیا کہ شیخ کے گھر کا گھیرا ڈلوا دیا۔ اس نے کہا کہ شیخ کے گھر کو گھیر لو اور ان کو باہر نہ نکلنے دینا۔ اس نے سپاہی فوجی بھیج دیے، انہوں نے اس کے گھر کو گھیر لیا، اور شیخ نے پھر بھی فتویٰ جاری کر دی، انہوں نے کہا کہ بالکل اس کی حکومت جائز نہیں ہے۔ اور پھر بادشاہ کو جب یہ صورتحال پتہ چلی کہ شیخ اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ حاکم بادشاہ تلوار لے کے نکل پڑتا۔ اس نے کہا کہ میں شیخ کو قتل کرتا ہوں۔ اس نے تلوار نکالی، شیخ کے دروازے پہ پہنچا، زور زور سے دروازے پہ دستک دینا شروع کیا۔ جب دروازے پہ دستک دی تو شیخ کا بیٹا تھا، وہ چھوٹا سا، وہ باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ باہر بادشاہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر تلوار موجود ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اپنے باپ کو کہو کہ اس مسئلے سے رجوع کرے اور اس مسئلے کو تبدیل کرے، اگر اس مسئلے سے رجوع نہیں کرے گا تو میں اسے شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب بیٹا اندر گیا، باپ کے قدم پکڑنے لگا، ابا جان ہمیں یتیم نہ کریں، آپ فوت ہو جائیں گے اور وہ شہید کر دے گا، اس کے بعد ہمارا سہارا کیا بنے گا؟ تو شیخ عز الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بیٹے کو سائڈ پہ کیا، کہا کہ میں جاتا ہوں، بادشاہ سے خود بات کرتا ہوں۔ بیٹا منتیں کرنے لگا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ آپ کو شہید کر دے گا۔ تو شیخ عز الدین رحمۃ اللہ نے کہا کہ بیٹا پتہ تیرے باپ کی قسمت میں شہادت ہے یا نہیں ہے؟ اگر شہادت ہے تو یہ تو بہت بلند مقام ہے، بڑی عزت والی موت ہے، اس بنا پہ شہادت حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی ہمیں اور موت کیا چاہیے؟ مرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن شہادت سے بڑھ کے عزت والی اور موت اسلام کے اندر کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اس اسلام کے اندر سب سے عزت والی موت ہے تو شہادت کی موت ہے۔ تو جب شیخ
شیخ عز الدین رحمۃ اللہ دروازے پہ پہنچے، ان کا شیخ کا علمی وجاہت اور علمی دبدبہ تھا، جیسے شیخ باہر نکلے اور سلطان کے جو بادشاہ سامنے کھڑا تھا اس سے بات کرنی شروع کی تو سلطان اسی وقت اس پہ ایسا خوف طاری ہوا، رعب طاری ہوا، تو اس نے نظریں جھکا دی، اس نے کہا کہ آپ کے فتوے کو مانا جائے تو اس پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس وقت سلطان العلماء نے کہا کہ آپ کو مصر کی منڈی کے اندر بیچا جائے گا، کوئی خریدیں گے، جو خریدنے والا ہے پھر آپ کو آزاد کرے گا، جو پیسے ہوں گے بیت المال میں جمع کیے جائیں گے، پھر آپ اپنی کرسی پہ بیٹھ سکیں گے۔ اب پورے عملے کو دوسرے دن اس طرح بازار کے اندر بیچا گیا، یعنی کہ صدر کو، حاکم جو ہے اور باقی گورنر تک جتنا عملہ تھا وہ نسل در نسل اسی طرح یعنی کہ وہاں سرداری کر رہے تھے، اور ان کو بیچا گیا، پھر ان کو خریدا گیا اور اس کے بعد آزاد کیا گیا، پھر وہ حکومت قائم ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں وہ حق بات کرتے ہیں، اگرچہ سامنے وقت کا حاکم و بادشاہ ہو تو وہ اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری وہ پوری کرتے ہیں۔ اس حوالے سے شیخ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی بڑی اذیتیں دی گئی، وقت کے بادشاہ، انہوں نے قرآن کے خلاف باتیں کرنا شروع کی، انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے، قرآن کو مخلوق کہنا شروع کیا۔ تو جب قرآن کو مخلوق کہا کہ اب مخلوق، یہ حالانکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے۔ اگر قرآن کو اللہ تعالیٰ معاف کرے مخلوق مانیں گے، جو حقیقی کلام اللہ تعالیٰ کے، اگر اس کو مخلوق مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق ماننا پڑے گا۔ تو اس بنا پہ جب اس نے قول کیا اہل تشیع کے نظریات کے اندر آ کے کہ یہ قرآن مخلوق ہے، تو اس وقت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرمایا کہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں۔ اگر اس کو مخلوق مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی حادث ماننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو مخلوق ماننا پڑے گا۔ جب یہ معاملہ پھیلا تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے انکار کیا۔